خزانے ہیں، لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ، ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ فَطُوبَىٰ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، مبارک ہو، خوش نصیب ہو اس بندے کے لیے جس کو خدا خیر کی چابی بنائے، برائی کا تالا بنائے، جس کے ذریعے خیر عالم میں پھیلے، جس کے ذریعے شر عالم سے مٹے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، ہلاکت ہو، بربادی ہو، ستیاناسی ہو، جہنم کی وادی ویل ہو اس کے لیے جو بھلائی کا تالا بن جائے اور برائی کی چابی بن جائے، اس کے ذریعے بھلائیاں بند ہو رہی ہوں اور برائیاں پھیل رہی ہوں۔ اتنے سب جملے فرمائے ہیں، ہلاکت ہو، ستیاناسی ہو، جہنم کی وادی ویل ہو، بربادی ہو اس کے لیے جو خیر کا تالا بنے اور برائی کی چابی بن جائے۔ ہمارے ذریعے خیر عالم میں پھیل رہی ہے، ہمارے ذریعے معلومات پھیل رہے ہیں، ہمارے ذریعے منکرات عالم سے مٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا اور سارا قصہ یہ سنایا خودکشی کا، اس پر بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا بندہ اس کا سچا رسول ہوں، جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں۔ اور فرمایا بلال اٹھو اور یہ اعلان کرو کہ دور نبوت میں ہو رہا ہے، یہ دور نبوت میں ہو رہا ہے، قیامت تک کے لیے رہبری ہے، امت کے لیے، قربانی دینے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، دین کی محنت کرنے والوں کے لیے۔ بلال اٹھو اور یہ اعلان کرو ان اللہ یغیر ھذا الدین برجل فاجر ولن يدخل الجنۃ الا مؤمن، کہ اللہ کے لیے اپنے دین کی مدد فاسق فاجر سے بھی لیتا ہے، لیکن جنت میں جو کھڑا ایمان والا بندہ ہے کہ جن کی قربانیوں پر نمازیں نکل رہی ہوں، جن کی قربانیوں پر ملک بدل رہے ہوں، جن کی قربانیوں پر زندگیاں لوگوں کی بدل رہی ہوں، یہ بھی اسی نماز نہیں کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے۔ مقبول ہونا الگ چیز ہے، اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سبب بننا ہدایت کا الگ چیز ہے۔ مخلصین اپنے کو چھپاتے ہیں، مخلصین اپنے کو چھپاتے ہیں، اپنے کارناموں کو چھپاتے ہیں، اپنی قربانیوں کو چھپاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ غزوہ دار الرقاع کی نامداری سنائے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مدینہ پاک سے 100 کلومیٹر پر حناکیہ کا علاقہ ہے، یہاں غزوہ دار الرقاع ہوا۔ جزیرۃ العرب کتاب میں مولانا رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ دعوت برکاتہ نے لکھا ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، چل رہے تھے، گھنٹیاں ٹوٹ گئیں، پیر زخمی ہو گئے، مختلف چیزیں تھے، مختلف رنگوں کے اپنے پیروں پر ہم نے لپیٹے۔ یہ قربانی ذکر کی اور آگے کچھ کارگزاری بتانے میں رک گئے۔ آگے کیا ہوا کچھ بخاری شریف میں راوی کہتا ہے، روایت کرنے والا کأنہ کریمہ، کہ اپنی قربانی کو برتاتے ہوئے اچانک خیال آیا کہ تو کیا کر رہا ہے، اپنی قربانی کو جھلا رہا ہے، اپنی قربانی کو اللہ کے یہاں ضائع کرا رہا ہے، ایک دم اپنے کو بریک لگا کر خاموش ہو گیا کہ آگے کچھ بتائیے۔ آج تو سنوار بتاتے ہیں فلاں سن میں فلاں ملک پہ گیا، فلاں سن میں فلاں ملک پہ گیا، فلاں سن میں فلاں ملک پہ گیا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اے لوگوں مجھے پہچانو، میں نے کتنی قربانیاں کی، میں نے کتنے سفر کیے۔ اور وہ صحابی بیان کرتے کرتے ایک دم رک گئے،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قربانی اللہ کی نازائز ہے۔ ترغیب کی روایت ہے باری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من العجب، اگر تم گناہ نہیں کرو مجھے تم پر اس سے بھی بڑے گناہ کا ڈر ہے۔ اگر تم ظاہری گناہ نہیں کرو مجھے تم پر اس سے بھی بڑے گناہ کا ڈر ہے۔ اور وہ کیا؟ خود پسندی، اپنی قربانی کو اچھا سمجھنا، اپنی ذات کو اچھا سمجھنا، اپنی خوبیوں پر نگاہ کو لے جانا، تو بڑا کام والا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑی صفات والا ہے، تو بڑی قربانیاں کر رہا ہے، میرے ذریعے سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ یہ بڑا گناہ ہمارا کبیرہ گناہ ہے۔ اور علماء نے لکھا شرح میں کہ یہ گناہ گاروں کا گناہ نہیں ہے، یہ دین کا کام کرنے والوں کا، دینداروں کا گناہ ہے۔ کہ اگر تم گناہ نہیں کرو، بات یہ ہے کہ آج ہماری مجلسوں میں سے احساس اور اس وقت پیدا ہو جب ہمارے مذاکروں میں یہ بات آئے۔ نظام الدین میں ان باتوں کو بہت بتایا جاتا ہے، بہت بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ اللہ کی بیت مدد کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں دعوت کو مقصد بنا لو، دعوت کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، قربانیاں دو جماعتیں نکالو، صرف اتنا نہیں ہے۔ کتنی صفات کا شاہی، کتنا ایمان بنا، کتنا تقویٰ آیا، کتنا نمازوں میں خشوع آیا۔ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا، مجھے خطرہ ہے اس کام پر یہ کہنے کا، اور وہ کتنا یہ کہ کام نہیں ہو رہا ہوگا اور کام کرنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ کام نہیں ہو رہا ہوگا اور کام کرنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ سنا تو ذہن اسی طرف گیا کہ جماعتیں نہیں نکال رہے، خود نہیں نکل رہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر حضرت بڑے حضرت نے ارشاد فرمایا کام کیا ہے؟ کام ان 6 نمبروں کا کام کرنے والوں کی زندگیوں میں آنا ہے۔ کام کرنے والوں کی زندگیوں میں ان 6 نمبروں کا آنا ہے۔ کام کرنے والوں میں ایمان بڑھ رہا ہو، نمازوں کا خشوع بڑھ رہا ہو، اللہ کا ذکر واجبانہ انداز سے بڑھ رہا ہو، اللہ کے علم کا شوق بڑھ رہا ہو، علم کو سیکھ رہے ہو۔ آج صبح عشیہ کا گزاری کے دوران حضرت مولانا صاحب دامت نے جو خط لکھا، ابھی خط جو پڑھا گیا ہے اس میں کتنے اہتمام سے بنایا علماء حضرات سے بڑھ لے کر مسجدوں کے اندر عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کے مسائل کو سیکھو۔ پرانے ساتھیوں کے ذہن میں بھی یہ آتا ہے خط کو سن کر کہ یہ حلقے کو لگانے ہیں، سیکھنے سکھانے کے نئے لوگوں کے، ہم کو 4 مہینے لگائے ہوئے، ہم تو بڑوں میں وقت دیے ہوئے، ہم تو مشورے والے، ان کو تجارت کے مسائل نہیں معلوم، یہ تجارت کر رہے ہیں، ان کو زراعت کے مسائل نہیں معلوم، یہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ان کو مزدوری کے مسائل نہیں معلوم، یہ مزدوری کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کے دوستوں، مزدوری، تجارت، زراعت کے مسائل کو اور بات حضرت کی مولانا صاحب نے مجھے خط مدنی میں فرمایا، یقین جانو ملکوں میں ہم لگا رہے ہیں 3 بھائی 4 ماہ کے لیے جاتے ہیں اور ان کا قرآن صحیح نہیں، یہ عورتوں کا قرآن صحیح، جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین ہی نہ آیا۔ یہ کام تو شریعت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں سیکھنے سکھانے کے چلتے لگے نئے لوگوں کے لیے۔ جتنے 4 مہینے لگائے ہوئے، جتنے ملکوں میں وہ لگائے ہوئے، جتنا چلتا کیے ہوئے، یہ حلقوں میں بیٹھ کر علماء سے اپنے شعبے کے مسائل سیکھیں، یہ اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ مسجد تو صرف قرآنوں کے حلقے میں بیٹھنے سے ہی بھر جائے، شاید مسجد میں جگہ نہ رہے سے روزہ لگائے ہوئے پائے جائے۔ اپنے کو محتاج سمجھ کر دین کو سیکھنا ہے، علم کا شوق بڑھ رہا ہے، اخلاق بڑھ رہے ہیں۔ دیکھو مختصر احادیث میں سب سے مفصل کون سے نمبر کو حضرت نے
بیان کیا